عورت کی پہچان کرنے کے انوکھے یونانی طریقے۔ عورت کے اندر سے بدبو آئے تو وہ نفس پیچھے سے لیتی ہے۔ عورت لیٹرین میں وقت لگائے وہ نفس منہ میں لیتی ہے۔ عورت کے ہونٹ موٹے ہوں تو وہ اندر تک لیتی ہے۔ رات کو عورت کو پسینہ آئے تو وہ دو نفس لینا پسند کرتی ہے۔ عورت کی آنکھیں کے گرد ہلکے پڑے ہوں تو وہ عورت ہمیشہ اوپر بیٹھ کر جمع کروانا پسند کرتی ہے۔ جس عورت کے کمر پر زیادہ تل کے نشان ہوں اس کے اندر گھوڑے سے زیادہ شہوت پائی جاتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں پر زیادہ تل کے نشان ہوں وہ ہر روز جمع کروانا پسند کرتی ہے۔ جس عورت کے بال گھنے ہوں وہ زیادہ دیر مباشرت کرنا پسند کرتی ہے۔ جس کے ہاتھوں پر زیادہ تل کے نشان ہوں وہ جمع کو پسند کرتی ہے۔ وہ جمع کو پسند نہیں کرتی۔ جو عورت بولتے وقت اٹک اٹک کر بولے وہ عورت بلا کی شہوت زدہ عورت ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ چپ رہنے والی ہو وہ عورت جمع کے وقت زیادہ باتیں کرتی ہے۔ جو جمع کے وقت چپ رہے وہ نارمل حالات میں زیادہ بولنے والی ہوتی ہے۔ جمع سے پہلے عورت کو پسینہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ جلدی فارغ ہونے والوں میں سے ہے۔ جس عورت کے پاؤں کی تلی دودھ کی طرح سفید ہو وہ عورت مباشرت میں برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ اونچی آواز میں بات کرے وہ نفس موٹا زیادہ پسند کرتی ہے۔ مردوں میں بچپن سے ہی عضو تناسل کو شہوت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس خواتین میں جنسی شہوت کے لیے پہلے جس عمل سے ایک لڑکی عورت بنتی ہے اس کے لیے انہیں اپنا شہوت کا مرکز اندام نہانی کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ اس منتقلی میں اکثر وقت لگتا ہے۔ اس دوران ایک نوجوان عورت جنسی طور پر سن یا کچھ محسوس نہیں کرتی۔ شہوت کے مرکز کی اس تبدیلی کے دوران خواتین میں ہسٹیریا جیسے مسائل بننے کا رجحان رہتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنی جنسی شہوت کی حساسیت کا مرکز اندام نہانی کو نہیں بناتی تو اسے جنسی طور پر سن یا کچھ محسوس نہ کرنے والی کا نام دیا جاتا ہے۔ جمع کے دوران خواتین میں ہیجان شہوت کی عدم موجودگی کے طور پر بیان کی گئی بے لذیاتی تشخیص عام خواتین کے ہم جنس پرست ہونے کا معیار بن گئی۔ خواتین میں جنسی غیر حساسیت کی زیادہ شرح کی وجہ خواتین کے ہیجان شہوت کے بارے میں مردوں کی لا علمی اور خواتین کو مکرہ سماجی اور جنسی کرداروں میں ڈھالنے کی مہم کے سبب ہے۔ حقوق نساء کے بہت سے دوسرے کارکنوں نے اس نظریے کے متعلق کہا کہ اس میں جنسیت اور حاکمیت کے درمیان تعلق کو جوڑا گیا ہے۔ عورتوں کے اس لشکر کے لیے انہیں آزاد کرنے کا راستہ خواتین کی جنسی آزادی کے لیے جدوجہد اور سائنسی تحقیق کے باوجود مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ جنسی مخالف کی جانب راغب ہونے والی خواتین جمع کے دوران کم ہیجان شہوت حاصل کر پاتی ہیں، اور شاید اس کی وجہ خواتین کے جسم اور جنسی خواہش کے حوالے سے سمجھ کی کمی ہے۔ خواتین میں جنسی ہیجان شہوت کی کمی میں فرائڈ کے بدنام جنسیت کے بارے میں تصور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے خود بظاہر آخر کار خواتین کی جنسیت اور جنسی خواہشات کو تاریک براعظم کہہ کر قبول کر لیا کہ وہ واقعی اسے سمجھ نہیں پائے۔